السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وازکی المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں، اللہ رب العزت کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے ہم سبوں کو پیارے آقا حضور اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا کیا۔ اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر کرنے کے واسطے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوبصورت بنایا تھا۔ پوری دنیا کے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ حسین و جمیل اگر کوئی تھے تو وہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، جن کی خوبصورتی کے بڑے چرچے ہیں، تمام نبیوں میں وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے حضرت یوسف۔ روایتوں میں آتا ہے کہ پوری دنیا کی خوبصورتی اللہ نے صرف حضرت یوسف کو عطا فرمایا، باقی کی تمام جتنی بھی بچی ہوئی ہے وہ پورے لوگوں میں بانٹ دیا، لیکن خوبصورتی پوری دنیا کی صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور پھر روایتوں میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جو خوبصورتی ملی ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا حصہ ہے۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ خوبصورت تھے اور زیادہ حسین اور جمیل تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو ہمارے نبی کے سب سے چھوٹی بیوی ہیں، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ وہ زلیخا کی سہیلیاں تھیں جو یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیوں کو کاٹ لیے۔ یوسف کی خوبصورتی کو دیکھ کر انہوں نے پھل کے ساتھ ساتھ اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا اور ان کو محسوس نہیں ہوا۔ یہ زلیخا کی سہیلیاں تھی، اگر وہ سہیلیاں میرے محبوب کو دیکھ لیتی اور پیارے آقا کو دیکھ لیتی تو قسم خدا کی انگلیوں کو کاٹنے کے بجائے اپنے گلوں کو کٹا دیتی، لیکن ان کو محسوس بھی نہیں ہوتا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور جمال ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا۔ میں بہت لوگوں کو دیکھا ہوں، خوبصورت سے خوبصورت لوگوں کو دیکھا ہوں، لیکن آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور پھر فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور اے پیارے آقا بات یہ ہے کہ آپ سے خوبصورت آج تک کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، تو پھر میں دیکھوں گا کہاں سے؟ سب سے زیادہ خوبصورت دنیا میں آپ ہی ہیں جو پیدا ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اے پیارے آقا دنیا میں جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی خرابی اس میں ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی برائی اس میں ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی عیب اس میں ہوتا ہے، لیکن اے پیارے آقا جب آپ پیدا ہوئے ہیں آپ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، تمام برائیوں سے تمام عیبوں سے پاک بن کر آپ پیدا ہوئے ہیں۔
ایسے معلوم ہوتا ہے گویا آپ اپنی مرضی کے مطابق پیدا ہوئے ہیں، جیسا آپ پیدا ہونا چاہتے ہیں۔ ایک انسان کیا چاہتا ہے کہ میرے اندر کوئی گندگی نہیں ہونا، میرے اندر کوئی گندگی نہیں ہونا، کوئی خراب پن نہیں ہونا، میں ہمیشہ خوبصورت رہنا، میں ہمیشہ اچھا ہونا۔ لیکن یہ انسان کتنا بھی چاہ لے یہ خوبصورت بن نہیں سکتا، اس کے اندر کچھ نہ کچھ خرابی ضرور ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ برائی ضرور ہوتی ہے۔ لیکن حضرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر نہ کوئی عیب ہے نہ کوئی برائی ہے۔ محترم حاضرین، اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رات کے وقت میں اپنے گھر میں بیٹھ کر کپڑے سی رہی تھی، سوئی سے اپنے کپڑوں کو سی رہی تھی، اچانک میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ رات میں اندھیرا تھا، چراغ کی روشنی میں مجھے سوئی نظر نہیں آ رہی تھی، میں سوئی کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن مجھے سوئی نہیں مل رہی تھی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لاتے ہیں، اور جیسے ہی پیارے آقا کمرے میں تشریف لاتے ہیں سارا کمرہ نور سے بھر گیا اور سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ میں نے اس روشنی میں اپنی کھوئی ہوئی سوئی کو دیکھ لیا اور مجھے سوئی مل گئی۔ محترم حاضرین، یہ جو خوبصورتی ہے ایسی خوبصورتی تو پھر کسی انسان کی نہیں ہوتی۔ یہ خوبصورتی صرف ظاہری خوبصورتی نہیں تھی، یہ خوبصورتی نور والی خوبصورتی تھی۔ ان کا ظاہر بھی خوبصورت تھا، ان کا باطن بھی خوبصورت تھا۔ کتنا بھی بڑا گورا آدمی رہو، کتنا بھی بڑا اچھا آدمی رہو، اندھیرے میں جب آتا ہے تو نہیں دکھتا انہیں۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کیسی ذات ہے کہ جب یہ تشریف لاتے ہیں تو یہ تو نظر آتے ہی آتے ہیں، ان کے آس پاس جتنے لوگ ہوتے ہیں پیارے آقا کے اس مبارک نور کی وجہ سے سب کے سب روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی خوبصورتی ہے۔ ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر تشریف لے جاتے ہیں۔ مدینے سے باہر جب تشریف لے گئے تو دیکھا کہ قافلہ وہاں پر آیا ہوا ہے۔ قافلے کا مطلب کیا ہے؟ پرانے زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو اکیلے سفر نہیں کرتے تھے، 4-5 لوگ مل کر 10-15 لوگ مل کر سفر کرتے تھے، یہ قافلہ کہتے تھے اس کو۔ اونٹوں پہ گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باہر تشریف لے گئے تو دیکھا ایک قافلہ وہاں پر رکا ہوا ہے۔ پیارے آقا جاتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں تو ان لوگوں کے پاس ایک لال اونٹ ہوتا ہے، سرخ اونٹ۔ سرخ اونٹ جو ہوتا ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونٹ پسند آ گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے یہ اونٹ پسند آ گیا، میں اس کے بدلے میں تم کو اتنے کھجورے دوں گا۔ اس زمانے میں پیسوں سے تجارت کم ہوتی تھی، مال کے بدلے دوسرا مال دے دیتے تھے۔ یہ اونٹ تم مجھے دے دو، میں اس کے بدلے میں اتنی کھجورے تم کو دے دوں گا۔ پھر پیارے آقا نے فرمایا کہ دیکھو میں تو مدینے کے باہر ٹہلنے کے لیے آیا تھا، میں تو سیر کرنے آیا تھا، میرے پاس کھجورے لے کر تو میں نہیں آیا۔ ہم بھی جب ٹہلنے جاتے ہیں تو پیسے ساتھ نہیں لے جاتے نا بھائی، ہم ایسے ہی جاتے ہیں سیر کے لیے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں باہر آیا ہوں لیکن کھجورے اپنے ساتھ تو نہیں لایا، تم یہ اونٹ مجھے دے دو، میں مدینے کو چلا جاؤں گا اور کسی کے ہاتھ سے کھجورے بھیج دوں گا۔ اب یہ قافلے والے پہلی مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، کچھ نہیں بول رہے ہیں، سارے کے سارے حیرانی سے صرف پیارے آقا کو دیکھ رہے ہیں۔ پیارے آقا وہ اونٹ کو لے لیے اور مدینہ منورہ میں چلے گئے۔ جب پیارے آقا چلے گئے تب لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ بھائی یہ کون تھے، یہ کون تھے، کیا تم میں سے کوئی ان کو پہچانتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں پہچانتے۔ تو پھر قافلے والے کہنے لگے ارے ان کو کوئی نہیں پہچانتا، یہ اونٹ لے کے چلے گئے۔ جب یہ اونٹ لے کے چلے گئے تو معلوم نہیں یہ جو ہے کھجورے لے کے آتے یا نہیں آتے نہیں معلوم، اگر یہ وہاں کا وہاں چلے گئے تو ہم کو تو نقصان ہو گیا، یہ ہم کیسی تجارت کر دیے، بغیر معلوم کیے ہم کسی کو کیسے بیچ دیے۔ تمام لوگ ابھی آپس میں بات کر رہے تھے، ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے لوگو میں اس اونٹ کی ضمانت لیتی ہوں، اگر وہ مبارک ذات پیارے آقا کی اگر وہ اونٹ کے بدلے کھجورے نہیں لائیں گے تو میں پیارے آقا کے بدلے میں تم کو کھجورے عطا کروں گی، میں اس اونٹ کی قیمت چکاؤں گی۔ تو لوگوں نے کہا کہ چلو اچھا ہے کہ تم اس مبارک ذات کو پہچانتے ہوں گے نا، اس واسطے تو تم اس اونٹ کی ذمہ داری لے رہے ہو۔ وہ عورت کہتی ہے کہ نہیں پہچانتی تو میں بھی نہیں ہوں، لیکن میں نے اس مبارک ذات کے چہرے کو دیکھا ہے،
یہ اتنا پیارا چہرہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ان کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا، ان کے مبارک زلفیں اس طرح نظر آ رہی تھی گویا کہ کوئی سجا رہا ہے، ان کی مبارک آنکھیں اس طرح نظر آ رہی تھی گویا کہ کسی نے ان کی آنکھوں کو خوبصورت بنا دیا ہے، ان کی ناک اتنی خوبصورت تھی، ان کی مبارک داڑھی اتنی خوبصورت تھی، ان کے مبارک ہونٹ اتنے خوبصورت تھے۔ تو لہٰذا اب مجھے یقین ہو گیا یہ جو مبارک ذات ہے یہ جھوٹ بولنے والی ذات نہیں ہے۔ اگر پیارے آقا نہیں بھی آئے تمہارے اونٹ کو لے کر، تمہارے اونٹ کی قیمت کو لے کر، میں تمہارے اونٹ کی قیمت ادا کر دوں گی، پیارے آقا کے بدلے میں تم کو قیمت دوں گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین و جمیل ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی پیارے آقا کے بدلے میں، ایک صحابی کھجوروں کو لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے قافلے والو، تم نے میرے رسول کو کھجوریں بیچا تھا، تم نے میرے رسول کو اونٹ بیچا تھا کھجوروں کے بدلے، تو لہٰذا آؤ یہ کھجوریں پیارے آقا نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ تمام لوگ کہنے لگے کھجوریں بازو رکھو، پہلے یہ بولو کہ وہ مبارک ذات ہے کون؟ اتنا خوبصورت بندہ کیسا ہو سکتا ہے دنیا میں؟ اتنا خوبصورت انسان پیدا ہی کیسے ہو سکتا ہے دنیا میں؟ یہ ہے کون؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے آخری رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو ہم کو یہ کھجوریں نہیں چاہیے، ہم کو وہ اونٹ کے بدلے کھجوریں نہیں ہونا، اب ہم ایک بار اور پیارے آقا کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم کو لے کر چلو، تمہارے نبی کے پاس لے کر چلو، ہم تمہارے نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ صحابی رسول تمام قافلے والوں کو لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ پیارے آقا ان کو دیکھ کر کہتے ہیں ارے میں تو کھجوریں بیچ دیا تھا، پھر تم کیوں آئے؟ کھجوریں تو بھیج دیا میں ان کے ساتھ، ان کے ہاتھ سے۔ وہ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم کھجوروں کے لیے نہیں آئے، ہم تو آپ پر ایمان لانے کے لیے آئے ہیں۔ اتنا خوبصورت انسان جو اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے یہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ بس آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر ہم مان لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کوئی معمولی انسان ہو ہی نہیں سکتے، لہٰذا آپ ہم کو اونٹ کے بدلے کھجوریں مت دو، اونٹ کے بدلے آپ ہم کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھاتے ہیں، پورا کا پورا قافلہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی ہے، پیارے نبی کا حسن و جمال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن مجید میں پیارے نبی کی خوبصورتی کا اور حسن جمال کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، اے پیارے نبی ہم نے آپ کے چہرے کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، آپ کے جیسے چمکدار چہرہ پھر آج تک دنیا میں ہم نے نہیں بنایا۔ ایک صحابی رسول سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے رسول کا چہرہ تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ نہیں، میرے نبی کا چہرہ تلوار کی طرح نہیں چمکتا تھا، میرے نبی کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا۔ ارے تلوار تو اس طرح چمکتی ہے کہ اس کو دیکھنے والا دیکھ نہیں سکتا، آنکھیں اس کی درد ہوتی ہے، لیکن چاند اتنا خوبصورت ہوتا ہے اگر اس کو کوئی دیکھتا جائے تو اس کو اور دیکھنا دل بولتا ہے، آنکھوں میں اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، وہ دیکھتا چلا جاتا ہے۔ میرا نبی اتنا خوبصورت تھا، وہ چاند کی طرح تھا، جتنا بھی ان کو کوئی دیکھنا چاہے بس وہ دیکھتے رہتے، نہ ان کا دل بھرتا پیارے نبی کو دیکھ کر، نہ پیارے نبی کو خوبصورتی کو دیکھ کر ان کا دل کبھی بھرتا، بس آنے والا پیارے نبی کو دیکھتے رہتا۔ محترم حاضرین، اس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، یہ اللہ رب العزت کے نور ہیں۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، پیارے آقا اس وقت ایک لباس پہنے ہوئے تھے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، 14ویں رات کا چاند تھا، رات کا وقت تھا، میں آپ کو ملنے کے لیے تشریف لایا، پیارے آقا سے ملنے کے لیے تشریف لایا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں پیارے آقا سے ملنے کے لیے تشریف لایا، پیارے آقا کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی پیارے آقا کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا کبھی پیارے آقا کو دیکھتا۔ اور پھر وہ صحابی فرماتے ہیں قسم خدا کی جب میں بار بار چاند کو دیکھ رہا تھا، پیارے آقا کو دیکھ رہا تھا، چاند مجھے پھیکا نظر آنے لگا، پیارے آقا کا چہرہ مجھے چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جمال ہے۔ اور پھر ایک صحابی فرماتے ہیں اگر کوئی خوبصورت انسان ہے سمجھو، ایک بار ہم اس کو دیکھیں گے اچھا دکھتا، 2 بار دیکھیں گے ذرا کم اچھا دکھتا، وہ پہلے کی بات نہیں آتی جو پہلی بار دیکھنے میں مزہ آتا ہے، تیسری بار دیکھے مزہ تھوڑا کم ہو جاتا، چوتھی بار دیکھے، 5ویں بار دیکھے، اب روز دیکھتے رہے، اب وہ مزہ نہیں آتا جو مزہ پہلے آتا تھا، کیونکہ جو خوبصورتی انسان کی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر انسان کو بور مارنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کو بور مارتا ہے، وہ یہ کہتا ہے یہ تو میں روزانہ دیکھتا رہتا ہوں،
لیکن صحابہ فرماتے ہیں پیارے آقا کی خوبصورتی اس طرح کی خوبصورتی نہیں تھی. جب پیارے آقا کو کوئی ایک بار دیکھتا یہ نہیں بولتا کہ دوبارہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ یہ کہتا اگر پیارے آقا کو ایک مرتبہ دیکھنے کا موقع مل جائے میں اپنی جان کو اپنے مال کو قربان کر دوں گا لیکن پیارے آقا کا ایک بار دیدار کر لوں گا. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ہے. ایک شاعر بھی کہتا ہے کہ آپ کا حسن و جمال اتنا زیادہ ہے جتنے بار اس کو دیکھا جائے اتنا اور بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، کم ہوتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے. جتنے بار ہم دیکھتے ہیں اتنا اور آپ کا خوبصورتی بڑھتا ہوا دکھتا ہے، آپ کا حسن و جمال بڑھتا ہوا دکھتا ہے. محترم حاضرین، یہ اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. ہجرت کا واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے کے لیے مکے سے نکلے اور مدینے کو جا رہے تھے، راستے میں ایک جھونپڑی آئی. اس جھونپڑی میں ایک بکری تھی. پیارے آقا کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابوبکر جاؤ اس جھونپڑی میں اور جا کر ان سے اجازت لے لو کہ یہ جو تمہاری بکری ہے ہم اس کا دودھ پینا چاہتے ہیں، ہم سفر پہ ہیں، ہم اس کا دودھ پینا چاہتے ہیں. تو حضرت ابوبکر اس جھونپڑی میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں، آواز دیتے ہیں تو عورت باہر آتی ہے. معبد اس عورت کا نام ہے، کتابوں میں نام بھی آیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اے عورت ہم سفر پر ہیں، ہم مسافر ہیں، ہم تمہارے اس بکری کا دودھ پینا چاہتے ہیں. وہ معبد کہتی ہیں کہ میں تم کو دودھ تو پلاؤں گی لیکن یہ بکری دودھ دینے والی ہی نہیں ہے. یہ بکری اتنی کمزور ہے کہ اب یہ دودھ نہیں دے سکتی، یہ دودھ دینے کا زمانہ اس کا چلا گیا، یہ بڑی کمزور ہو چکی ہے. ہمارے پاس خود دودھ نہیں ہے، ہم خود دودھ کے لیے تڑپتے ہیں، ہم بڑے غریب لوگ ہیں. یہ بکری ایک تھی جو ہم کو دودھ دیتی تھی، اب یہ بھی دودھ دینا بند کر دی. ہم خود دودھ کے لیے ترس رہے ہیں، ہم تم کو کہاں سے دودھ دینا. جب حضرت ابوبکر آ کر سرکار کو خبر دیتے ہیں کہ وہ عورت اس طرح بول رہی ہے تو سرکار کہتے ہیں کہ تم جا کر ان سے پوچھو تو صحیح، اگر تم اجازت دے دے تو بس تم اجازت دیو، بکری کا دودھ نکالنا یا نہیں نکالنا یہ ہمارا کام ہے. حضرت ابوبکر صدیق جا کر اجازت لیتے ہیں تو وہ عورت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر دودھ نکلتا ہے تو نکال لو اور ہم کو بھی تھوڑا پلا دو تاکہ ہم آپ کے وسیلے سے ہم بھی تھوڑا سا پی لیں اور ہماری پیٹ بھی بھر جائے، ہماری بھوک بھی ختم ہو جائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے جیسے اس بکری کے تھن کو پیارے آقا ہاتھ لگاتے ہیں وہ بکری دودھ دینا شروع کر دیتی ہے. کمزور بکری، دودھ تو نکلتا ہی نہیں ہے لیکن یہ پیارے آقا کا کمال دیکھو آپ، جیسے ہی ہاتھ لگاتے ہیں دودھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، دودھ نکلتا ہے. پیارے آقا اس عورت کو کہتے ہیں کہ گھر میں تمہارے جتنے بھی برتن ہیں لے کر آؤ، دودھ کو بھر لو. وہ عورت جلدی جلدی برتن کو لے کر آتی ہے، بھرتی ہے. ایک برتن بھر گیا، دودھ ختم نہیں ہوا. دوسرا برتن بھر گیا، دودھ ختم نہیں ہوا. تیسرا برتن بھر گیا. بھرتے بھرتے گھر میں جتنے برتن تھے پورے کے پورے بھر گئے لیکن اس بکری کا دودھ ختم نہیں ہوا. پیارے آقا فرماتے ہیں اور کوئی برتن ہے تو لاؤ بھر لو. وہ عورت کہتی ہے کہ اے مبارک چہرے والے اب تو میرے گھر میں برتن ہی ختم ہو چکے ہیں. یہ کیسی بکری ہے، آج تک کبھی دودھ نہیں دیتی تھی اور آج دے رہی ہے تو اتنا دے رہی ہے کہ گھر کے برتن کم پڑ رہے ہیں. غرض پیارے آقا تھوڑا سا دودھ نوش فرما لیتے ہیں، پی لیتے ہیں اور آگے سفر پر چل جاتے ہیں. شام میں وہ جو عورت کا شوہر تھا کام کو گیا تھا، شام میں گھر کو واپس آتا ہے. جب شام میں گھر کو واپس آیا تو کیا دیکھا کہ گھر میں پورا دودھ بھرا ہوا ہے. اس کا شوہر پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ دودھ کہاں سے آیا، کون لا کر دیے. وہ عورت کہنے لگی، معبد کہنے لگی کہ یہ دودھ ہماری بکری سے نکلا ہے. وہ شوہر کہنے لگا کہ ہماری بکری تو دودھ دیتے ہی نہیں، یہ تو کمزور بکری ہے، یہ کہاں سے دودھ دے دی، یہ تو دودھ نہیں دے سکتی، یہ دودھ آیا کہاں سے. معبد فرماتے ہیں کہ ہاں ہماری بکری تو دودھ دے نہیں سکتی لیکن ایک ایسا مبارک چہرے والا آیا تھا کہ اس نہ دینے والی بکری کے اندر سے بھی اس نے ہاتھ لگا کر دودھ کو نکال لیا. تو وہ شوہر کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کیسے تھے، وہ جو شخص آئے تھے نا وہ کیسے تھے. معبد فرماتی ہے وہ ایسے مبارک شخص تھے، ان کے جیسی خوبصورتی میں نے آج تک کسی کے اندر نہیں دیکھی. اب تعریف کرتے جاتی ہے ایک قصیدہ پورا کا پورا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں وہ بیان کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسے خوبصورت بال تھے، ایسے خوبصورت ہونٹ تھے، ایسے خوبصورت آنکھیں تھی، ایسے خوبصورت چہرہ تھا. نہ ایسے خوبصورت چہرے والے کو میں نے کبھی دیکھا، نہ ایسے خوبصورت جو ہے جسم رکھنے والے کو میں نے کبھی دیکھا، نہ ایسے نور والے کو میں نے کبھی دیکھا. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی انسان تو ہے ہی نہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے یہ کوئی اور ہی ہے جو ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. تو ان کے شوہر یہ سن کر کہتے ہیں اچھا ایسے مبارک ہستی آئے تھے گھر کو، اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کہاں گئے.
تو وہ عورت کہتی ہے کہ وہ مدینے کی طرف جا رہے تھے. تو اس کا شوہر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک کام کریں گے، یہ بکری تو ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، ایک کام کریں گے، یہ بکری کو چھوڑ دو، یہ بکری کے جو دودھ کو نکالنے والے صاحب ہے اس مبارک ذات کے پیچھے ہم بھی چلے جائیں گے تاکہ ہم کو بکری کی ضرورت نہ پڑے، وہ مبارک شخص جب چاہے ہم کو دودھ پلا دے اور ہماری بھوک مٹ جائے. اب یہ کیا کرتے ہیں، بکری کو چھوڑ دیے، گھر کو چھوڑ دیے، جھونپڑی کو چھوڑ دیے، بس ایک بار پیارے آقا کو دیکھے اور اتنی محبت پیارے آقا کے دل میں پیدا ہو گئی، اب اپنا سب کچھ چھوڑ کر پیارے آقا کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے. آخر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں اور وہ دونوں بھی ایمان لاتے ہیں، شوہر بھی اور بیوی بھی، دونوں بھی ایمان لاتے ہیں. اور ایمان لانے کے بعد وہ شوہر کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ اے بیوی، تو نے جو ان کی تعریف کی تھی کہ یہ ایسے ہیں اور بڑا قصیدہ پڑھ دیا تھا تو نے کہ ان کی خوبصورتی ایسی ہے، ان کے بال ایسے ہیں، ان کے ہونٹ ایسے ہیں، ان کا چہرہ ایسا ہے، اتنی بڑی تعریف تو نے کی تھی، لیکن اے بیوی تو جو تعریف کری نا وہ ایک خطرے کے برابر بھی نہیں ہے، یہ تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. محترم حاضرین کرام، یہ اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوبصورت بنایا ہے. ان کے اتنا خوبصورت پھر دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے. اور اتنے خوبصورت رسول سے اگر ہم کو محبت نہیں ہے تو پھر ہم کو کس سے محبت ہوگی؟ ہم یہ دنیا کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، یہ دنیا کے، یہ جو حسین و جمیل دنیا کی خوبصورتی کے رکھنے والے لوگ ہیں، یہ دنیا کے خوبصورت لوگ آج ہے کل نہیں رہتے، کل ان کی خوبصورتی ختم ہو جانے والی ہے. ہر جوان سے جوان آدمی بھی بوڑھا ہونے والا ہے، ہر خوبصورت سے خوبصورت عورت بھی بوڑھی ہونے والی ہے، سب کی خوبصورتی ایک دن ختم ہو جائے گی. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ اور پیارے آقا کا مبارک نور ایسا نور ہے، وہ نہ نور ختم ہونے والا ہے، نہ اس مبارک چہرے کی خوبصورتی کبھی ختم ہونے والی ہے. اور محترم حاضرین، روایتوں میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں، جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے اس میں بہت بڑے عالم ہیں، عبداللہ بن سلام ان کا نام ہے. وہ بعد میں پیارے آقا پر ایمان لاتے ہیں اور مسلمان بن جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، تمام لوگ پیارے آقا کو دیکھنے کے لیے دوڑ پڑے. پورے مدینے والے دیکھیں گے ایک نبی آ رہے ہیں، اللہ کے نبی آ رہے ہیں، تمام لوگ پیارے آقا کو دیکھنے کے لیے بھاگے. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں بھی، میرے دل میں بھی یہ خواہش ہوئی کہ میں بھی دیکھوں کہ مسلمانوں کے نبی آخر کیسے ہیں. لوگ اتنا ان کے پیچھے پاگل ہو گئے ہیں اور اتنا ان کو دیکھنے کے لیے بھاگ رہے ہیں، ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ وہ کیسے ہیں. عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں جلد میں بھی اپنے کام کو چھوڑ کے آیا، لیکن جیسے ہی میں نے پیارے آقا کو دیکھا، فلما رأیت وجہہ عرفت انہ وجہہ لیس بوجہ الکذاب، جیسے ہی پیارے آقا کے چہرے کو میں نے دیکھا بس میرے دل میں یہ یقین ہو گیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ چہرہ بالکل سچ بولنے والے کا چہرہ ہے، لہٰذا میرے دل میں یقین آ گیا کہ اللہ کے سچے رسول ہے. آپ فرماتے میری نیت اسلام لانے کی نہیں تھی، میری نیت پیارے آقا کا کلمہ پڑھنے کی نہیں تھی، میں تو یہودیوں کا عالم ہوں، میں تو حضرت موسیٰ کا ماننے والا ہوں، میں خالی پیارے آقا کو دیکھنے کے لیے آیا. لیکن جیسے ہی ان کو دیکھا ان کی خوبصورتی کو اتنی مجھے پسند آ گئی، میرے دل میں یقین ہو گیا کہ یہ جھوٹے نہیں ہیں، یہ بالکل سچے ہیں، میں فوراً مسلمان ہو گیا، میں بھی کلمہ پڑھ لیا. اور پھر فرماتے ہیں فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ کی خوبصورتی کو میں نے دیکھا، اس کے بعد پیارے آقا نے ہم کو حکم دیا اور کہا کہ اے لوگو میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم سلام کو عام کرو. وہ پیارے آقا کا میسج بھی بتا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ اے لوگو سلام کو عام کرو، دشمن بھی اگر کوئی تمہارا ہے اس کو سلام کرو. ارے بھائی انہیں میرا دشمن ہے میں اس کو کہیں کو سلام کرنا، انہیں میرا دوست ہے میں اس کو سلام کروں گا، یہ مسلمان کی کیفیت نہیں ہونا. مسلمان کی کیفیت یہ ہونا دشمن بھی سامنے آ گیا وہ سلام کرتا ہے. اور پھر پیارے آقا نے فرمایا وصل الارحام، اور تمہارا دوسرا کام یہ ہے تم رشتہ داریوں کو جوڑو، جو تمہارے خاندان والے ہیں، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، جو آپس میں کسی بات سے ان کو نفرت ہو گئی، الگ ہو گئے، تم کیا کرو جا کر رشتہ داری کو جوڑو. یہ پیارے آقا نے ہم کو حکم دیا. اور پھر فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، پیارے آقا نے حکم دیا کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ. پہلے تو سلام کرو، رشتہ داری کو جوڑو، اور تیسرا حکم کیا دیا؟ پیارے آقا نے حکم دیا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ. اور پھر چوتھا حکم دیا پیارے آقا نے وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کہ رات میں جب تمام لوگ سو جائیں گے تو تم رات میں اٹھو اور تہجد کی نماز ادا کرو.
اور پھر فرمایا تدخلوا الجنت بسلام، اگر تم یہ 5 کام کرو گے تم اللہ رب العزت کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میسج کو سنا اور پیارے آقا کی اس خوبصورتی کو دیکھا، اور دیکھتے ہی میرے دل میں پیارے آقا کی محبت ہو گئی اور میں نے پیارے آقا کا کلمہ پڑھ لیا، میں بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بول کے ایک صحابی ہے، آپ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا واحسنہم خلقا، آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے اچھے چہرے والے تھے، سب سے خوبصورت چہرے والے تھے، آپ کے اخلاق بھی اچھے تھے، آپ کے چہرہ بھی اچھا تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ خالی جسم کا خوبصورت تھا، آپ کا دل بھی بڑا خوبصورت تھا، آپ کے اخلاق بھی بڑے اچھے تھے، آپ خلق میں بھی اچھے تھے، خلق میں بھی اچھے تھے۔ خلق کا مطلب پیدائش میں سب سے اچھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور خلق بولتے ہیں اچھے اخلاق کو، اچھے کیریکٹر کو۔ آپ فرماتے ہیں پیارے آقا خلق میں بھی اچھے تھے، خلق میں بھی اچھے تھے، پیارے آقا پیدائش کے حساب سے بھی سب سے اچھے تھے، اور اخلاق کے حساب سے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے تھے۔ تو الغرض محترم حاضرین کرام، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا تھا، تو لہٰذا ہمارا بھی کام یہ ہونا چاہیے کہ اتنا مبارک نبی جب ہم کو ملا ہے، جن کو اللہ رب العزت اتنا خوبصورت بنایا، جن کے مقام اور مرتبے کو اللہ نے اتنا بڑھا دیا، اور جن سے اللہ خود محبت کرتا ہے، جن کا قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، جن کی خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ پیارے آقا کے زلفوں کا اللہ قرآن میں تذکرہ کر رہا ہے، پیارے آقا کے ہونٹوں کا اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے، پیارے آقا کے آنکھوں کا اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے، پیارے آقا کے سننے کا، سماعت کا، کان کا اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے، پیارے آقا کے کسی چیز کو پکڑنے کا اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے، پیارے آقا کے چلنے کے انداز کو اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے۔ اتنا سب کچھ ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ معلوم یہ ہوا جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ایک ایک چیز کو پھر بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو بھی پیارے آقا سے بڑی محبت ہے، پیارے آقا کے ایک ایک چیز کو اللہ رب العزت نے غور سے ذکر کیا، اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے پیارے آقا کی پوری زندگی کی قسم بھی قرآن میں کھا لیا، اور کہا کہ اے پیارے آقا آپ کی آنکھوں کی قسم کھایا، کان کا ذکر کیا، ناک کا ذکر کیا، ہونٹوں کا ذکر کیا، آپ کے بات کا ذکر کیا، چلنے کا ذکر کیا، پھرنے کا ذکر کیا، یہ سب کیا، اور آخر میں آپ کی زندگی اتنی پسند آ گئی کہ اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی ہی کی قسم کھا لی، اور آپ کی زندگی کا بھی اللہ نے ذکر کیا۔ تو یہ اللہ رب العزت جب پیارے آقا سے محبت کرتا ہے، ہمارا بھی یہ کام ہونا چاہیے، ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، سب سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، پیسوں سے زیادہ، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ جب تک یہ محبت مسلمانوں کو نہیں ہوتی، اس وقت تک وہ مسلمان ایمان والا بن نہیں سکتا۔ ایمان والا اگر اس کو بننا ہے، اللہ کا نیک بندہ بننا ہے، جنت میں جانا ہے اگر مسلمان کو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اور سب سے زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے رکھے، اور دنیا کی پوری محبتوں کو یہ پیچھے رکھے۔ اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں جو بھی ہم بولتے ہیں سنتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی اور آپ کے سنتوں کو زندہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔